ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور کہتے ہیں کہ جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو انسان کے لیے، بچے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن خدا ترسی رکھنے والے ایسے دل، ایسے ادارے جو خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں گھر جیسا ماحول فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی سکون سے گزر سکے. نہ صرف زندگی سکون سے گزر سکے بلکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے پروفیشن کو اور اپنے آنے والے دنوں کو اور اپنے آنے والے خاندان کو بھی صحیح طریقے سے انٹرٹین کر پائیں. سو ایسی ایک ایگزامپل ہماری سوسائٹی کی موجود ہے اور بلکہ سکسیس سٹوریز ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم ویلکم کہتے ہیں. ویسے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں بہت سے کام ان کے زیر نگرانی ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے آپریشنز، ایسی بیماریوں کا علاج اور اس طرح سے یہ خدمت خلق کر رہے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. تو آج المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے احمد رضا طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور احمد رضا طیب صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ان کا جو میرا گھر المصطفیٰ ہے وہاں کی سکسیس سٹوریز کیا ہیں. دو لوگ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، محمد ایان اور ظہور احمد. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ان دونوں کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے. جی، جیسے کہ آپ نے بتایا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1983 سے الحمدللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہے. جی. تو 2016 میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم، چیئرمین حاجی محمد حنیف طیب صاحب، انہوں نے پلان کیا کہ ہم آرفنیج سٹارٹ کریں. تو کورنگی کے علاقے میں ایک آرفنیج ہم نے سٹارٹ کیا. تو 2016 میں یہ بچے ہمارے پاس آئے اور اس میں سے زیادہ تر بچے ایسے تھے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، اور اگر کچھ لوگ اسکول گئے بھی تھے تو وہ ظاہر ہے کہ تعلیم کا وہ معیار نہیں تھا. صحیح. تو ان بچوں کو پھر ہم نے مائی ہوم المصطفیٰ میں جو ہے وہ انرول کیا. مائی ہوم المصطفیٰ آرفنیج بھی ہے اور اس کے ساتھ المصطفیٰ اکیڈمی کے نام سے اسکول بھی ہے. تو آرفنیج کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں اور ایریا کے دوسرے بچے جو ہیں وہ بھی وہاں پڑھتے ہیں. تو ہمارا پچھلے سال جو ہے وہ میٹرک کا پہلا بیچ جو ہے پاس آؤٹ ہوا. اس میں سے 32 میں سے تقریباً کوئی 18 بچے جو ہیں وہ A1 گریڈ سے پاس ہوئے. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ باقی بچے جو ہیں وہ A گریڈ سے پاس ہوئے اور ایک بچہ جو B گریڈ سے پاس ہوا. اس میں 7 بچے جو تھے وہ ہمارے آرفنیج کے تھے، جس میں سے یہ ایان اور ظہور موجود ہیں. تو انہوں نے پاس آؤٹ کیا اور پاس آؤٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم صرف میٹرک تک نہیں آگے ان کو لے کے جائیں، کوئی پروفیشنل ایجوکیشن پہ لے کے جائیں پھر، تاکہ ملک کی بہتر سے زیادہ خدمت کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی رینجرز سے. ڈی جی رینجرز جو لاسٹ تھے افتخار چودھری صاحب، اور جو کوسٹ کمانڈر کوسٹ ہیں نیوی کے جاوید اقبال صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بحریہ کالج ہے اور رینجرز کا یہاں کراچی میں کالج ہے، تو وہاں پہ ان کو ایڈمیشن دیں. چونکہ دونوں کے پاس کالج بھی ہے اور اکوموڈیشن بھی ہے، تو ان بچوں کو ظاہر اوور آل پوری فیسلٹی چاہیے تھی. تو ان کی فیملیز کو بھی تیار کیا کہ صرف میٹرک تک نہیں، ان کو آگے تک لے کے جائیں تاکہ وہ کسی پروفیشنل کیریئر کو وہ جو ہے آگے لے کے چلیں. تو اب یہ کالج وہاں سے کریں گے؟ اب کالج وہاں سے کریں گے. انہوں نے ہمیں دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بچوں کی خدمت کریں گے اور ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہو سکے گا ہم اس سے کریں گے، اور اب بچے وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں، بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. اور یہ بتائیے محمد ایان اور ظہور کہ آپ لوگ 2016 میں جب آئے تھے، وہ یاد ہے آپ کو کہ کیوں آئے تھے، کون لایا تھا؟ جی یاد ہے. 2016 میں جب ہم آئے تھے تو میری والدہ میرے کو یہاں لائی تھیں. پڑھنا ہمارا مقصد تھا. ہماری والدہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں تو تعلیم کے لیے. جب ہم آئے تو شروع میں سب کو مسئلہ ہوتا ہے رہنے میں، تھوڑا جو رہائش نہیں رہا تو ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوا، لیکن ماحول کافی زیادہ اچھا، بہتر تھا، ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا. تو ہم لوگ صحیح ہو گئے، مطلب یہاں پر سیٹل ہو گئے. ہاں، وہ ظاہر ہے اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنی ماں کو چھوڑنا کہ روزانہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، ذرا سا مشکل لگتا ہے. لیکن آپ کا مقصد اور آپ کی والدہ کی تعریف بھی بنتی ہے جنہوں نے یہ سوچا کہ پڑھائی ضروری ہے تو یہاں رہ لو اور پڑھ لو، ہے نا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ میرا ایک ہی بھائی ہے. ایک ہی بھائی ہے. تو اب پڑھ لکھ کے کیا سوچتے ہو؟ اس کے بارے میں بھی سوچتے ہو آپ کچھ؟ جی، اسے بھی آگے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے. اور اب جس طرح آپ کو کالج میں ایڈمیشن مل گیا ہے، انشاءاللہ آپ کا انٹرمیڈیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد کا کوئی پلان سوچا ہوا ہے ذہن میں؟ جی، نیوی جوائن کرنی ہے، میرا خواب ہی ہے یہ. اچھا، ویری نائس، آل دا بیسٹ ٹو یو، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، آپ بتائیے ظہور، 2016 میں آئے تھے، کون لایا تھا آپ کو؟ 2016 میں جب میں چھوٹا تھا بہت، میری امی میرے کو چھوڑ کے گئی تھی ادھر تعلیم کے لیے. میں نے جب میں 1 کلاس میں تھا ایسی، ابھی انشاءاللہ میٹرک کر چکا ہوں. ہاں ماشاءاللہ، نیوی میں جاؤں گا انشاءاللہ. آپ بھی نیوی میں جائیں گے؟ اچھا، یہ ویسے ان دونوں کی ایک بات ہے. دیکھیں،
ماں تو اپنے بچے کو کہیں نہیں چھوڑ سکتی اور صرف ایسی ہی جگہ چھوڑ سکتی ہے جہاں اسے لگے کہ یہ بالکل سیکیور ہے اور یہاں اس کا فائدہ ہے. تو دونوں نے جس طرح بتایا کہ مائیں ان کی چھوڑ کے گئی ہیں. بالکل بہت یہ ہمت کی بات ہے اور ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ بچے کے بغیر رہنا, مگر یہ ہے کہ ہمارے کہ ایوری سیٹرڈے ایوری ویکینڈ پہ وہ مل سکتے ہیں آ کے. اور دوسرا یہ کہ سب سے ان کی بھی خوشی کی بات یہ وہ بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ بچے اب جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا پورا پلان ہے کہ ہم جہاں تک بھی بچے جانا چاہیں, ہائر ایجوکیشن بھی لینا چاہیں, یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیں, تو وہ ہم سپورٹ کریں گے. اور جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی ہمیں ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے کالج کے لیے 2 جگہ اپروچ کیا, ہمیں دونوں جگہ سے کنفرمیشن مل گئی تو بچے جا رہے ہیں. تو اسی طرح ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یونیورسٹیز میں بھی کوشش کریں گے کہ فردر بھی پروفیشنل ایجوکیشن وہ لینا چاہیں تو آگے لیں, تاکہ دونوں نے تو نیوی میں جانا ہے, انہوں نے تو کہہ دیا, تو وہ تو اب سے ابھی سے ورکنگ شروع کرنی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے تو آرفنیج میں 200 ہیں اس وقت چلڈرن, تو اس میں آپ میجورٹی سے پوچھیں گے تو کسی کو نیوی میں جانا ہوگا, کسی کو آرمی میں جانا ہوگا, کسی کو رینجرز میں جانا ہوگا, فورسز میں جانا ہے, فورسز میں جانے کے لیے زیادہ بچے جو ہیں وہ خواہش مند ہیں. اب ایک چیز میں اور بتاؤں کہ ہمارا اب ارادہ ہے, یہ ایک ہمارا ایک سکسیس ہو گیا, تو اب انہی کے جو وہاں پہ بچے ہیں, انہی کے جو بہنیں ہیں, ان کے لیے کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں تھا. تو اب ہم اسی ایریا میں ایک آرفنیج اور جو ہے اس کی کنسٹرکشن میں سٹارٹ کر دی ہے, تو وہ لڑکیوں کے لیے ایک الگ بچیوں کے لیے بھی ہے, which is very very important. ظاہر ہے صرف تعلیم صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے, لڑکیوں کا بھی پورا حق ہے اور ضروری ہے ان کے لیے, کیونکہ ماں سے بچے میں بہت ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں. اسکول میں تو وہاں پہ دونوں ہیں, ہمارے پاس بچیاں بھی ہیں, مگر آرفنیج جو ہے وہ صرف لڑکوں کے لیے تھا. تو اب ہم نے الگ ایک آرفنیج بچیوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. وش یو آل دی بیسٹ. اور یہ تو بہت ہی زبردست کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک کسی انسان کی زندگی میں بھی اگر چینج آ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اس کے بہن بھائی کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کے ماں باپ یا مائیں جو اس وقت جیسے انہوں نے ذکر کیا وہ خوش ہو جاتی ہیں, تو میرے خیال میں دنیا اور جنت انسان کما سکتا ہے. تو اور کیا بتانا چاہیں گے, یہ جتنے سال آپ رہے ہیں اب میرا گھر المصطفیٰ, تو یہ جو لائن ہے یہ سچ ثابت ہو گئی ہے کہ میرا گھر گھر جیسی بات ہی ہو گئی ہے؟ گھر جیسی بات تھی, کبھی گھومنے جانا, کبھی کچھ تو کبھی کچھ, کبھی کرتے تھے آپس میں. اچھا, کیسے پلان کرتے تھے, بس آپس میں یا مینجمنٹ کے ساتھ؟ سر ہم لوگوں کو جو المصطفیٰ کی مینجمنٹ ہے وہ ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے. کبھی فارم ہاؤس چلے گئے, کبھی پارک چلے گئے, کبھی پی ایف میوزیم. آئے دن مہینے کے مہینے ایونٹ لازمی ہوا کرتے تھے, اور ٹیمیں بھی آیا کرتی تھیں باہر سے وزٹ کرنے کے لیے, تو وہ بھی دے کے جاتی تھیں گفٹ. اچھا, اور اسپورٹس وغیرہ میں آپ لوگ ہیں, آپ کا انٹرسٹ ہے ظہور؟ اسپورٹ میں نہیں ہے. اسپورٹس میں نہیں ہے؟ کوئی کرکٹ فٹ بال کچھ نہیں کھیلتے تھے؟ کرکٹ کھیلتے ہیں جی, اور دیکھتے بھی ہوں گے آپ لوگ جس طرح میچز اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. جی. اچھا, اب جو آگے کالج جانا ہے آپ لوگوں نے, تو اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیونکہ المصطفیٰ تو ظاہر ہے ایک وہ جگہ تھی جہاں بہت چھوٹے سے آپ لوگ آئے تھے اور سیٹل ہو گئے تھے. اب آگے جیسے جیسے جگہ بڑی ہوتی جائے گی ویسے ویسے ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی. جی. تو کیا سوچا ہے پھر اپنے کریئر کے بارے میں؟ جی, آگے جا کے تعلیم ہی حاصل کرنی ہے, ابھی تو یہی دماغ میں چل رہا ہے, سارا فوکس تعلیم پہ ہے ابھی. کامیاب ہونا ہے جی, اور اپنا مقصد پورا کرنا ہے. جی, چلیں اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا مقصد پورا ہو. کوئی اور چیز آپ کہنا چاہتے ہیں ظہور؟ نہیں, کیمرہ کانشیس بھی ہیں ظاہر ہے, لیکن بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. اور یہ 2 لوگ ہیں اس طرح کے, آپ نے بتایا کہ 7 لوگ ہیں جو ابھی میٹرک جنہوں نے پاس کر لیا ہے اور اب فردر ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں. فردر ایجوکیشن کے لیے اینی تھنگ جو آپ ٹورڈز دا اینڈ کہنا چاہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں جیسے آپ نے بتایا نا کہ گھر والی بات, تو ابھی جیسے 2 دن پہلے ہی یہ کالج میں جانے سے پہلے مال میں گئے تھے. اچھا, لکی ون مال والوں سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی, تو انہوں نے اور کچھ اور کمپنیز نے ہمیں جو ہے بلایا کہ آپ آئیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو بچے گئے تھے وہاں شاپنگ کے لیے, شاپنگ کر کے آئے اور اب وہاں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس میں یہی میسیج تو یہی دینا چاہوں گا کہ المصطفیٰ یا المصطفیٰ جیسے ادارے ہیں, اور ایون ادارے نہ بھی ہوں, بہت سارے اپنے دہلی محلوں میں ایسے آپ فیملیز کو جانتے ہیں جہاں پہ ایسے بچے ہیں جن کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, تو ان کے لیے آپ آگے بڑھیں, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی فیملی کے لیے جو کچھ بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں رول پلے کریں. اور ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہے کہ بچے الحمدللہ اب کالج میں جا رہے ہیں. بہت خوشی ہے, اور بات یہ ہے کہ جتنی تعلیم حاصل کریں گے, جتنا آگے بڑھیں گے, وہ اپنے لیے یا ملک کی ترقی کی تو بات ہوتی ہے,
مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انلائٹنمنٹ ہوتی ہے جو ضروری ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس وہ جو ایک کیونکہ اس کے بعد والا جو ہمارا سیگمنٹ ہے انسان کیسے جانور بن جاتا ہے، اور جانور اور انسان کے درمیان کی جو تمیز ہے وہ تعلیم سے ہی اجاگر ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے معاشرے میں بہتری کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی طرح رہنے کے لیے. تو تعلیم تو ویسے ہی دین میں اس پہ اتنا زور دیا گیا ہے، تو یہ تو بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ، واقعہ جو کراچی میں رونما ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر دا بریک.